بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بار بار مانگنے کے باوجود مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو اللہ کے حکم سے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے اور اس دن کی گئی دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں، اور کچھ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں آزماتا بھی ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اور آج کا یہ عمل بھی اسی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اب آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے، ایزیلی انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ اس عمل کو، بالکل یہ چھوٹا سا مختصر سا یہ عمل ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ جس عمل سے ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر یہ دن گزر گیا ہے تو آپ انتظار کر لیں، اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ لیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی جمعہ کا دن آئے تو اس دن آپ اس عمل کو کیجئے گا، اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد یا عصر کے بعد پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ 3 مرتبہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب درود شریف پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ پہلے سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، یا صلو علی الحبیب یہ پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ والا پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ 3 مرتبہ پہلے پڑھ لیں۔ جب 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر ہم نے جو درود شریف پڑھنا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا جو درود شریف ہے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس درود شریف کو آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اور جب بھی اس پڑھیں تو آپ کے دل میں جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں یہ درود شریف پڑھ رہا ہوں، اس درود شریف کی برکت سے میری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میری دعائیں اس درود شریف کی برکت سے قبول ہوں گی۔ جب یہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ والی جو صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب یہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ ہمارا عمل جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وظیفہ آپ کر لیں، مکمل آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر کے دل سے دعا مانگیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہو، رزق کی وجہ سے ہو، اولاد کی وجہ سے ہو، یا کوئی بھی گھر میں سکون چاہتے ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ نے دل میں جو ہے یہ اس طرح دعا مانگنی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی پریشان تھا، اس نے یہ عمل شروع کیا چند جمعوں میں، یعنی کہ جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے تو اس کی دعائیں الحمدللہ قبول ہونا شروع ہوگی، جو جائز دعائیں تھیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کو ضرور کیجئے گا، لیکن یاد رکھیں نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں، صبر کا دامن تھام کر رکھیں، گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلد نظر آئے گا۔ آخر میں آپ سب بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کی تمام دل کی دعائیں جو جائز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔